کہتا وہ قیمتی چیز میرے حوالے کر. تو بچوں کی ماں بیٹھتے بیٹھتے ان کے قریب بیٹھ گئے, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یہی وہ قیمتی چیز ہے. وہ تاجر طرف کے کہتے کہنا کیا چاہتی ہے, رو کے کہتی ہے بیٹوں کو بیچ دے. حسین کی عزاداری کروا لے بھائی کامران, آپ سے دعا لینے کے لیے قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں, بیٹوں کو بیچ دے. حسین کی عزاداری کروا دے. رو کے کہتے ہیں بیٹوں کو بیچ دو. طرف کے کہتی ہے بیچ دینا, لیے بھی تو حسین سے تھے نا. اجرکم من الحسین, جو ہائے کر سکتا ہے ہائے بلند آواز میں کرے. لیے بھی تو حسین سے. دوسرے کا چل تیرا میرا معاہدہ ہو گیا, بیٹوں کو تیار کرنا, صبح میرے حوالے کرنا. میں مصر کے مرکزی بازار میں چھوڑ دیا میں نے سارا واقعہ, مصر کے بازار میں بیچ کے اپنے گھر حسین کی عزاداری کروا دوں گا. کتاب کہتی ہے اگلا دن ہوا 29 ذی الحج کا, ماں اپنے بیٹوں کو تیار کرنے لگی. اور کتاب کہتی ہے ماں نے ایک لمحہ بھی بیٹوں کو دیکھ کے گریہ نہیں کیا, بچوں کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر, ہائے علی اصغر. بیٹوں کو تیار کر دیا, تاجر کے حوالے بیٹھے کیے. تاجر نے بیٹوں کا, جو بندہ گھر تک رونا چاہتا ہے وہ بندہ ایک لمحے کے لیے دیکھے مجھے. تاجر نے بیٹوں کا ہاتھ تھاما, چلتے چلتے مصر کے مرکزی بازار کے چوک میں. اس نے کہا چوک میں رش زیادہ ہوتا ہے, یہاں بیٹوں کا گاہک جلدی مل جائے گا. بیٹوں کا ہاتھ تھاما, مصر کے مرکزی بازار کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے اس نے پہلی صدا بلند کی غلام لے لو, غلام لے لو, غلام لے لو. کتاب کہتی ہے دن سے لے کے رات تک صدائیں دیتا رہا غلام لے لو, غلام لے لو. کوئی خریدار نہیں آیا. جب رات ہو گئی نا اسے یقین ہو گیا اب کوئی خریدار نہیں آئے گا. وہ تاجر روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا. جب بندہ نقشہ سمجھنا چاہتا ہے دیکھے مجھے, روتے روتے زمین پہ بیٹھا, سر کو جھکا کے زمین کو دیکھ رہا تھا اور جھکی ہوئی نظریں زمین پہ رکھ کے زمین سے انگلی پہ لکیریں کھینچ کے کہہ رہا تھا شاید سیدہ کو قبول ہی نہیں ہے, شاید بطول کو قبول ہی نہیں, میرے گھر میں عزاداری ہو. کتاب کہتی ہے جب وہ اپنا سر چھپا کے کھینچ رہا تھا ایک گھوڑا سوار آ گیا. گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے کہتے ہیں غلام بیچنا چاہتا ہے. سر جھکا ہوا تھا, رو کے کہتے ہیں بیچنے کے لیے تو لایا ہوں. اب جب ہم آزادار بیٹھے نا تیری خیر سے پتہ لگے گا آزادار کہاں ہے. رو کے گھوڑا سوار کہتے ہیں یہ جنہیں بیچنے لایا ہے تیرے کے لگتے ہیں. وہ تاجر طرف کے کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں. گھوڑا سوار طرف کے کہتے ہیں کوئی بیٹوں کو بھی بیچنا ہے. تاجر کی چیخ نکلی. طرف کے کہتے ہیں جس کے لیے بیچنے آیا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے. اجرکم من الحسین, اجرکم من الحسین, جو ہائے کر سکتا ہے اپنی صدا بلند کرے. میں اپنی جملوں کے قریب جس کے لیے بیچنے آیا وہ بیٹوں سے ٹھیک کیا. وہ کہتا ہے کتنے میں بیچے گا, کہتا ہے بس اتنا لنگر دے دے, 10 دن اپنے گھر حسین کی عزاداری کروا لوں. 11 محرم سے فاقہ بھی کاٹنا پڑا تو مشکل نہیں ہے. کہتا ہے پھر رحمت کر, میرے گھوڑے پہ سونے کی اشرفی ہیں, انہیں اپنی گود میں اٹھا لے. اپنے بیٹے کو, یہ نکتہ سمجھے گا, اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب تاجر نہ کرنا بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. تاجر کا سر جھکا ہوا تھا, گھوڑا سوار گھوڑے پہ تھا. گھوڑے سوار نے کہا بیٹوں کو ہاتھ سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. تاجر کی چیخ نکلی. طرف کے کہتے ہیں میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں, میں تو اپنے بیٹے بیچنے آیا ہوں. تو اپنے ہاتھوں سے بھی میرے بیٹوں کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا. جب اس نے کہا نا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے پہ نہیں اٹھا سکتا, تب گھوڑے سوار کی چیخ نکلی. رو کے کہتے تیرا جو سر جھکا ہے تو نے انصاف نہیں کیا. ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہے. اجرکم من الحسین, عزادار تجھے سلام ہے. حسین کی اماں تیری ہائے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اپنا سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہے. تاجر نے معافی مانگی, چھوڑ دیا میں نے واقعہ. بیٹوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا, سونے سے بھائی اشرفیوں کو سینے سے لگایا, گھر دوڑتا جا رہا اور اپنی زبان سے کلمات ادا کر رہے شکریہ سیدہ. حسین کی اماں تیرا شکریہ, بی بی تیرے وسیلے سے میرے گھر میں پھر تو مہمان بنے گی. کتاب کہتی ہے یہ کماس آخری 1 منٹ کا واقعہ رہ گیا, ممبر حوالے کر رہا ہوں. کتاب کہتی ہے یکم محرم کا دن آیا, گھر کی صفائی کر کے اپنے ہاتھوں سے تجمہ بچھائی. دن سے لے کر رات تک گھر میں حسین کی مجلس برپا. جب شام ہو گئی ماتمداری منعقد کی, اپنے ہاتھوں سے عزاداروں کو لنگر کرواتا. آخری 1 منٹ ہے, جو بندہ رونا چاہتا ہے میری طرف دیکھے. جب عزاداروں کو لنگر بھی کروا لیا نا تو دروازے میں کھڑا ہو گیا. ہر جانے والے عزادار کو شکریہ بھی کہتا تھا اور طرف پہ کہتا تھا کل بھی آنا, کل مل کے عظمت کروئیں گے, کل بھی آنا, کل مل کے غازی کروئیں گے. عزاداروں سنو گے جب آخری عزادار بھی چلا گیا, دیکھنا مجھے میں ممبر حوالے کر کے جا رہا ہوں. جو بندہ گھر میں جا کے رونا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے دیکھے مجھے. کتاب کہتی ہے
सरदार भी चला गया। वो ताजिर आके अपने घर की जमीन पे लेटा, उसकी सौजा दौड़ते दौड़ते उसके करीब आ गई, उसके पैरों पे हाथ रख के कहते तुझसे बेटों का हाल नहीं पूछने आई, बस ये बता दे बेचे किसने थे, बस ये बता दे बेचे किसने थे। ताजिर तरफ के कहते चेहरे से बड़ा नूर टपक रहा था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। जब ताजिर ने कहा उसके दोनों बाजू नहीं थे, उसकी सौजा कहती हाँ दोनों बाजू नहीं थे, मेरे बच्चों से अपने घर की गुलामी करवाएगा। गुलामी का लफ्ज़ जुबान से निकला था, वो ताजिर के घर के